زندگی میں بعض اوقات ہم اپنی ناکامیوں، اپنی خامیوں اور مسٹیکس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں یا حالات کو ٹھہرا دیتے ہیں اور خود ان کی اونرشپ نہیں لیتے۔ جب ورکنگ پروفیشنل سے بات کی جائے تو دو مختلف طرح کے اپروچز، رویے ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ پہلا کیمپ جو ہے، جب اس سے پوچھا جائے کیسا چل رہا ہے سب کچھ، تو وہی کہے گا کہ ہاں ہم لوگ تو سب اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بڑے نئے نئے آئیڈیاز بھی ہیں، لیکن ہمارا مینیجر جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا، یا جو کمپنی کا کلچر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ جو ہے نئی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو یہ ایک رویہ ہے۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ وہ جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہیں گے ہاں جی مینیجر، واقعی ہمارے پاس آئیڈیاز، ہم نے یہ نیا آئیڈیا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اور تھوڑا سا ہمیں کمپنی کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی، یا کمپنی کا کلچر ایسا تھا، لیکن اس کو ہم نے بھی صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کیا، یا ہم بھی اس کو ذرا ریویو کریں گے کہ ہم نے اس کو اور بہتر انداز میں ہم پریزنٹ کر سکتے تھے، کیا خامیاں کوتاہیاں ہم سے رہ گئیں۔ تو یہ جو دوسرا رویہ ہے، یہ پہلے رویے کے مقابلے میں چیزوں کی اونرشپ کو لے رہا ہے۔ تو یہ جو ہے دو اپروچز یا دونوں رویوں میں فرق ہو سکتا ہے کہ ہم جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بس اس کو حالات پر چھوڑ دیں اور دوسروں پہ بلیم کر دیں، یا ہم اس کو خود سے بھی ٹھیک کرنے کی اور اپنی غلطیوں کو ریویو کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اس کی ایک اور مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں دو طرح کے کورسز ہوتے ہیں۔ ایک وہ قسم ہے کہ جس میں آپ نے اس میں فیس دینی ہے اور آپ نے اس کورس کو اٹینڈ کرنا ہے، اور کورس ختم ہونے کے بعد آپ کو اس کا اٹینڈنس کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ دوسرا جو کورس ہے اس میں آپ نے فیس بھی دینی ہے، آپ نے اس کو اٹینڈ بھی کرنا ہے، اور آخر میں ایک ایگزام ہوگا، اور ایگزام کو پاس اگر آپ کریں گے تو ہی آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا۔ تو اب یہ جو دونوں کورسز ہیں، اس کی جب ہم اس کو اٹینڈ کریں گے تو دونوں میں ہماری اپروچ بالکل مختلف ہوگی۔ وہ کورس جس میں ہمیں پتہ ہے کہ اس میں آخر میں کوئی ایگزام نہیں ہے، ہم اس کو اٹینڈ کر لیں گے، ایکٹیولی اٹینڈ شاید نہ کریں، سن لیا، کبھی نوٹس بنا لیے نہیں بنائے، یا کبھی بس اونگتے ہوئے جو ہے ٹائم گزار دیا، آخر میں سرٹیفکیٹ آ گیا، دیٹس اٹ۔ لیکن جو یہ دوسرا کورس ہے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ آخر میں ایگزام ہونا ہے، اس کو ہم ایکٹیولی سنیں گے، اس میں ہم نوٹس بھی لیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آخر میں ایگزام ہونا ہے اور ایگزام میں پاس ہوں گے تو ہی ہمیں سرٹیفکیٹ ملے گا۔ تو یہ دونوں کورسز لینے میں جو ہماری اپروچ کا فرق ہے، بعض اوقات لائف میں بھی ہمارے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم لائف کو اس طرح کے کورس کی طرح سے گزار رہے ہوتے ہیں جس میں آخر میں کوئی سرٹیفکیٹ، جس میں آخر میں کوئی ایگزام نہ ہو سرٹیفکیٹ ملنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے، ہماری ناکامی کے ہم ذمہ دار جو ہے اس کو ٹھہرانے لگتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے کسی کی نظر ہم پہ ہو گئی ہے، یا یہ کسی نے بد دعا ہمیں دے دی ہے، یا یہ کوئی جادو کسی نے ہمارے اوپر کر دیا، اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ برا ہو گیا ہے۔ ہم اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ ہم یہ بیمار کیوں ہوئے ہیں، کیا ہمارا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، یا ہم نے جو ہے ایکسرسائز نہیں کی، یا ہم نے جو ہے جنک فوڈ، خراب قسم کی فوڈ کھائی ہے، اس وجہ سے ہم بیمار ہوئے ہیں، بجائے اس کے یہ سوچیں، ہم اس کا ذمہ دار بھی اس بات پہ ٹھہرا دیتے ہیں کہ ہاں یہ شاید کسی کی نظر ہم پہ ہو گئی ہے، یا یہ کسی نے بد دعا دے دی ہے، اس وجہ سے ہم بیمار ہیں۔ یا اس طرح جاب میں بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہاں یہ ہم تو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی کی نظر ہے، یا جو ہے یہ بد دعا ہے، اس وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اور کاروبار میں بھی بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کاروبار ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی کی نظر ہے یا بد دعا ہے، اس وجہ سے، یا کسی نے جادو کر دیا ہمارے اوپر، اس وجہ سے جو ہے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ تو یہ ایک اور ریزن جو ہے وہ ہم اس طرح سے ہم اپنی ناکامیاں یا ہمارے ساتھ کچھ برا ہو تو اس کا ہم ذمہ دار، بجائے یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا غلط کیا ہے، اس کا ذمہ دار ہم جب اس طرح کی چیزوں کو ٹھہرا دیں گے کہ یہ نظر ہے، یا یہ جادو ہے، یا یہ کسی کی بد دعا ہے، تو یہ اس سے کیا کیا ہم نے اپنی جو ناکامی یا کچھ برا ہوا ہے اس کا ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دی، اور خود ہم آرام سے بیٹھ گئے، یہ نہیں دیکھا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے شاید جس کی وجہ سے ہم اس مسئلے میں پھنس گئے ہیں۔ جب ہم جاب کرتے ہیں اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، یا کوئی ہماری جو ہے وہ اسٹک ہو گئے ہیں کسی جگہ کیریئر میں، تو اس میں بھی ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے فلاں کی سیاست، کسی نے ہمارے ساتھ سیاست کر دی اس لیے میری پروموشن نہیں ہوئی ہے، یا کمپنی کا جو ماحول ہے اس طرح کا ہے، یا دوسرے فیکٹرز ہیں یہ، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شاید ہم نے ہی ہارڈ ورک نہیں کیا ہے، جتنا ہمیں کرنا چاہیے اتنا نہیں کیا ہے شاید اس وجہ سے۔ کسی بھی کمپنی میں آپ دیکھ لیں تو آپ کے سامنے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس میں سکسیسفل ہو رہے ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو سکسیسفل نہیں ہو رہے ہوں گے۔ تو اگر کمپنی کے حالات ایسے ہیں، آپ جس جگہ جاب کر رہے ہیں،
تو پھر جو سکسیسفل ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ سکسیسفل ہو رہے ہیں اس گروپ کو کیوں نہ جوائن کریں، اور وہ کام کیوں نہ کریں جو کر کے ہم اس گروپ کو جوائن کر لیں جو سکسیسفل ہے اسی کمپنی میں۔ یا اس کے ساتھ ساتھ یہ آج کل یہ بات بہت کامن ہے کہ بھئی پاکستان میں تو جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں پہ کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، ایک بالکل مایوسی، اور یہاں پر تو جو ہے سب سسٹم خراب ہے، کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اسی پاکستان میں آج بھی ہم دیکھیں کہ بہت سے بزنسز، نئے سٹارٹ اپس جو ہے لوگ کر رہے ہیں اور اس میں کامیاب ہو رہے ہیں اور اس سے بہت پیسہ بنا رہے ہیں، اور اس سے جو ہے نئے بزنسز سٹارٹ آج بھی ہو رہے ہیں، اور لوگ آج بھی جو ہے اس سے کروڑ پتی اور ارب پتی ہو رہے ہیں۔ تو وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ایک گروپ ہے جو اس ماحول میں، اس حالات میں سکسیسفل ہے، ہم وہ گروپ کیوں نہ جوائن کریں، بجائے اس کے کہ وہ گروپ جو بس مایوسی پھیلا رہا ہے یا بس حالات کے اوپر اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار اس کو ٹھہرا کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو زندگی میں اپنی ناکامیوں اور اپنی پریشانیوں کا بلیم دوسروں پہ نہ دیں، حالات پہ نہ دیں، اور یہ نظر اور بد دعا جادو اس پہ نہ دیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہماری ویکنیسز کیا ہیں، ہم سے کیا کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے کیا غلط کیا ہے، اور جس کو ہم چینج کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور لمیٹیشنز کے اوپر اور ماحول کے اوپر ان چیزوں کو نہ سوچیں، کیونکہ اسی ماحول میں بہت سے لوگ سکسیسفل بھی ہو رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں سکسیسفل ہو سکتے؟ تو اس کے لیے ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا جھنڈا خود اٹھانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کی گاڑی کا اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ وی ہیو ٹو ٹیک اونرشپ آف گڈ اینڈ بیڈ ہیپن ٹو اس، and change the bad into good next time.